وائی آر ٹی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر رشید ترک۔ ایک بندہ لکھتا ہے کہ میں اس بات پہ بڑے عرصے سے غور کر رہا تھا کہ کیوں کبھی کبھار ہمیں یہ دنیا میں ہم سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے، یا ہم لوگ ٹربل میں آ جاتے ہیں، یا کسی پریشانی میں مشکلات میں آ جاتے ہیں، جن میں کبھی ہمارا کاروبار خراب ہو جاتا ہے، کبھی ہماری نوکری خراب ہو جاتی ہے، کبھی ہماری جو سواری ہے وہ ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو میرے پاس اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب پیدا کیا کہ مجھے اپنے اس سوال کا جواب مل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے دور میں میرے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے جن سے میری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، اور میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا۔ بیسیکلی ان کا پروفیشن جو تھا وہ جانوروں کے ڈاکٹر تھے۔ ایک دفعہ یوں ہی میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو مجھے ان کی کال آتی ہے کہ احمد آپ کدھر ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا سر آفس میں بیٹھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے کلینک آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں سر؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا ویٹ کرتا ہوں، ہم لوگ اکٹھے چائے پئیں گے۔ چنانچہ یہ شخص گاڑی نکالتا ہے اور اپنے پروفیسر صاحب سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کلینک پہ کل ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اپنا ایک کتا لے کر آئی تھیں، اور وہ کہتی تھیں کہ میرا یہ کتا جو ہے یہ بیمار ہے۔ تو پروفیسر صاحب جو کہ جانوروں کے ڈاکٹر تھے انہوں نے پوچھا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ یہ میں نے چھوٹا سا پالا تھا، لیکن ابھی یہ پانی اگر اس کو دیں تو پانی نہیں پیتا، خوراک دیں تو خوراک نہیں لیتا، اور اگر اس کو پاس بلائیں تو پاس نہیں آتا، بلکہ یہ ابھی زیادہ تنگ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے 10-15 منٹ اس کتے کا بغور معائنہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک دن کے لیے اس کتے کو میرے پاس آپ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو خاتون راضی ہو گئیں، انہیں اس کا علاج چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کے جب جاتے ہی پروفیسر صاحب نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ فضلو اس کتے کو لے جاؤ اور نیچے بھینسوں کے باڑے میں اس کو باندھ دو، لیکن کرنا یہ ہے کہ ساری رات اس کتے کو سونے نہیں دینا آپ نے، اور اس کی خوب جو ہے آپ نے پٹائی کرنی ہے، اور ہر گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد اس کے آگے صرف پانی رکھنا ہے۔ پروفیسر صاحب اس اپنے اسٹوڈنٹ کو بتا رہے ہیں کہ اگلے دن یہ ہوا کہ جو اس خاتون کا فون آیا کہ میرا جو کتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو پروفیسر صاحب نے بتایا جی بالکل آپ کا کتا ٹھیک ہو گیا، آپ اس کو لے جا سکتی ہیں۔ لہٰذا جب وہ ان کے آفس میں بیٹھی تھی خاتون، تو ان کا ملازم جب کتے کو لے کر آیا تو کتے نے ایک دم چھلانگ لگائی اور اپنی مالکن کی گود میں سوار ہو گیا، اور بہت ہی عجیب و غریب خوشی سے آوازیں نکالنے لگا اور دم ہلانے لگا، اور ممنونیت کی نظروں سے پروفیسر صاحب جو کہ ڈاکٹر صاحب تھے ان کی طرف بھی دیکھا۔ خاتون بڑی حیران ہوئی اور اس نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ پروفیسر صاحب یہ ایک رات میں کیسا ہے ایسا چمتکار ہو گیا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو گیا؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کو تھوڑی سی مینٹل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی جو دی ہے۔ خیر اس پہ خاتون نے زیادہ کچھ کوسچننگ نہیں کی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد پروفیسر صاحب اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے احمد اس کی طرف گویا ہوئے، اور انہوں نے کہا کیا آپ نے اس واقعے سے کچھ سبق لیا ہے؟ تو احمد خاموشی تھا، تو پروفیسر صاحب نے وہ جواب دے دیا جس کی تلاش میں یہ شخص کافی دنوں سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت دی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس معاشرے میں ایک عزت والا نام ہوتا ہے، ہمارے پاس گھر ہوتا ہے، ہمارے پاس نوکری، اچھا کاروبار، رہنے کے لیے گھر کے علاوہ ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھے ریلیشن شپ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے لب پہ شکوہ 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 رہتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں اگر میں اس واقعہ کو جو میرے پاس ابھی یہ جانور لایا گیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کروں، تو ان کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے سر میں سے کچھ سمجھا نہیں، انہوں نے کہا یہ بات ہے کہ یہ جو کتا آیا تھا اس کو انہوں نے اے سی والے کمرے میں رکھا، سردیوں میں اس کو ہیٹر کے آگے رکھا، جہاں یہ آؤٹنگ کے لیے جاتے ان کے ساتھ جاتا، اور گاڑی میں اس کو گھماتے۔ تو یہ جو کتا تھا یہ کچھ زیادہ لاڈ اور نخرے میں آ گیا، اور اس نے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو اس نے سمجھا یہ میرا حق ہے، اور یہ مجھے چاہے میں کچھ بھی کروں مجھے ملتی رہیں گی۔ اس نے، خیر یہ تو اس کی جانوروں والی سائیکی تھی، اس کے پاس عقل و شعور کہاں سے آیا، لیکن اس نے باہر روڈ کے اوپر آوارہ کتوں کو چلتے ہوئے، بھوک سے مرتے ہوئے، سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن نہیں کیا۔ گو کہ یہ مثال بنتی نہیں، لیکن ہمارے لیے یہاں پہ ایک سبق ضرور ہے کہ ہمارے عام معاشرے میں جب کوئی بندہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دی ہوں،
تو وہ اپنے دائیں اپنے بائیں نہیں دیکھتا کہ اس کے جو دوست ہیں، اس کے کولیگز ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں یا اس کے جاننے والے ہیں، وہ ان نعمتوں کا خواب دیکھ رہے ہیں جو کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ بندہ اس طرح اسی فیز میں رہے اور شکوے شکایتیں کرتا رہے ان نعمتوں کے ساتھ، تو پھر قدرت کا قانون تھوڑا بہت حرکت میں آتا ہے اور اس کو ہلکا سا ایک جھٹکا ملتا ہے، دوسرا ملتا ہے، تیسرا ملتا ہے، اور پھر جب یہ جھٹکے مل کے دوبارہ وہ چیز اس کے پاس آتی ہے تو اسے ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کے پاس اچھا کاروبار ہے، اچھی جاب ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، وہ پھر بھی شکوے شکایت کر رہا ہے، تو قدرت کے قانون کے تحت یا تو اس کا گھر چھن جائے گا، یا گاڑی چھن جائے گی، یا اس کا جو کاروبار ہے یا اس کی جاب چھن جائے گی۔ اگر اس کے بعد بھی اس کی ویک اپ کال نہیں ہوتی اور وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کر کے توبہ استغفار کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی اس جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی بسر نہیں کرتا، تو پھر باری باری پہلے چھوٹی چیز، پھر بڑی چیز، پھر اس سے بڑی نعمت اس سے چھنتی چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویلاگ کے توسط سے میں بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی ایسی نفسیاتی پوزیشن آپ کسی دوست، ریلیٹیو یا جاننے والے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ضرور اس کو یہ واقعہ بھی سنائیں، چاہیں تو یہ ویلاگ شیئر کر دیں، اور تاکہ اس کے ذہن میں اگر کوئی ایسی بات آئی ہو کہ ساری نعمتوں کے ساتھ وہ پھر بھی شکوے شکایت کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے یا اس واقعہ کو سنتے ہوئے کسی کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔